وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا فاعملوا وأنتم من الله على حذر واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم عزیزو بھائیو دوستو، آپ کی زندگی کا یہ حصہ بہت قیمتی ہے. تو میرے عزیزو، ہمارا علم غلط ہو گیا ہے. آپ نے سرگودے جانا ہوگا تو یہ روڈ لیں گے، لاہور جانا ہوگا تو موٹر وے لیں گے. آپ کو دیکھ کر نا مجھے رحم آتا ہے کہ جس چیز نے آپ کو انسان بنانا ہے وہ یہ نہیں جو آپ پڑھتے پھر رہے ہو، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، قرآن ہے، حدیث ہے. ماں باپ نے بھی قرآن اور سیرت کو گھر سے نکال دیا، اور اسکولوں میں بھی قرآن اور سیرت کو باؤنڈری سے نکال دیا. تو اب آپ کو انسانیت بتائے گا کون؟ کیا معیار ہے انسان کسے کہتے، کیا پیمانہ ہے؟ چونکہ اگر ہم اپنی عقل پر سوچیں گے تو ہر آدمی کی عقل تو جدا جدا ہے، سوچ جدا جدا ہے. اب میں افریقہ سے ہو کے آ رہا ہوں، وہاں خوبصورتی کا معیار گورا ہونا نہیں ہے، سیاہ کالا ہوئے تو کالا بھی انج میں کالی رات ہوئے تو بڑا سونا بندہ ہے. تو اگر ہم اپنی ترجیحات کو معیار بنائیں تو زمین میں فساد ہو جائے گا. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم. میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر میرا نبی تمہاری ماننی شروع کر دے تو تم تو خود تباہ ہو جاؤ گے. میرے نبی کو تو کچھ نہیں ہوگا، تم تباہ ہو جاؤ گے. پیمانہ انسانیت بنانے والے کو پتہ وہ اللہ ہے، چونکہ اللہ میرا خالق ہے، آپ کا خالق ہے. واللہ خلقکم، اللہ نے تمہیں بنایا کہاں سے؟ من تراب، مٹی، پھر ثم من نطفہ، پھر ایک گندا پانی. تو بنانے والے کو اپنی چیز کا زیادہ پتہ ہوتا ہے. اب میں ایک اچھا انسان بن کے چلوں، پوری دنیا میں اس کی ترجیحات الگ الگ ہیں، پوری دنیا میں اس کے معیار الگ الگ ہیں. اب مسائے مارا، وہ میں کینیا میں ابھی ہماری جماعت ہو کر آ رہی، تو میں ایک دن کے لیے جنگل لے گئے. وہ مسائے مارا دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے. وہاں جنگلی لوگ رہتے ہیں، مرد عورت ایک لباس ہے، سرخ سی چادر ہوتی ہے، ایک چادر اوپر ایک چادر نیچے، بس یہ ان کا لباس. تو رات کو انہوں نے ہمیں ملائے، وہ جنگلی لوگ انہوں نے ہوٹل میں بلائے. اب وہاں بہادری کا معیار یا بڑے مرد ہونے کا معیار یہ ہے، بلکہ شادی کا معیار یہ کہ پہلے شیر مارے پھر شادی ہوگی. تو آخنا پہ شیر ہوتی تو چوہا نہیں مار سکتے، تو شیر کی مار، جو شیر کو مارے فائر سے نہیں، فائر سے تو آپ بھی مار سکتے ہو، وہ نیزے سے، جو ان کے پاس نیزہ ہوتا ہے یا ایک برچھا ہوتا ہے، وہ مارے گا تو وہ مرد ہے، اس کی شادی ہوگی، وہ جوان ہے. تو ترجیحات معیار سارے ادلے بدلے ہو جاتے. لہذا اللہ نے ایک ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو پیمانہ بنا کر بھیجا، اور انہیں انسانیت کی اس سطح پر کھڑا کیا کہ جہاں سے آگے انسانیت ہے ہی کوئی نہیں. جہاں پوری دنیا کے انسانوں کی پرواز ختم ہوتی ہے وہاں سے ہمارے نبی کی پرواز شروع ہوتی ہے، بلکہ انسان نہیں، جہاں پوری دنیا کے نبیوں کی پرواز ختم ہوتی ہے وہاں سے ہمارے نبی کی پرواز شروع ہوتی ہے. وہ ہمارے لیے پیمانہ ہے.
نہ ان کی زندگی کا پتہ ہے، نہ ان کی رات کا پتہ ہے، نہ ان کے دن کا پتہ ہے، نہ ان کی ترجیحات کا پتہ ہے. تو اب یہ معاشرہ تو بڑا قابل رحم معاشرہ، انہیں تو منزل کا ہی نہیں پتا، انہیں اپنے راہبر کا نہیں پتا، تو منزل تک کون پہنچائے گا؟ جو گائیڈ کو کھو دے جنگل میں، وہ کیسے پہنچے گا منزل تک؟ یہ جنگل میں لے گئے نا، وہاں زامبیا میں جنگل تھا، یہ مسائے مارا کا جنگل تو درخت کوئی نہیں، گھاس ہی گھاس ہے، لیکن زامبیا کا جنگل واقعی وہ جنگل جو لفظوں میں پڑھا تھا، زندگی میں پہلی دفعہ جنگل دیکھا کہ کیا بلا ہوتا ہے جنگل. وہ میں یہی ڈرے جاؤں کوئی اندر تو لے جانے نصیب باہر کے میں نکلنا. تو وہ میں نے کہہ بھی دیا، میں کو ایڈی بلا جنگل ہے جو نکلنا کیوں ہے کہ یہ گائیڈ ساتھ ہیں، ان کو سب پتا ہے، انہیں نشانیاں معلوم ہیں. تو میں نے کہا بھی قابو رکھا جو کہ اے نکل گیا تو ساڑوں تو پتہ ہی نہیں لگنا سی جانا کتنے. تو ایک چھوٹے سے جنگل سے نکلنے کے لیے میں پریشان تھا کہ یار گائیڈ نہیں ہوگا تو بنے گا کیا؟ یہ پوری کائنات کا جنگل، انسانیت کا سمندر، اس میں میں نے اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھو دیا تو مجھے منزل تک پہنچائے گا کون؟ مجھے کہاں سے راستہ ملے گا؟ وہ جنگل تو چھوٹا سا تھا، کوئی 1100 مربع میل میں تھا. جو کائنات کا جنگل ہے، انسانیت کے پودے ہیں، اور اس میں سے مجھے راستہ لینا ہے، اپنے اللہ تک پہنچنا ہے، آخرت کو بنانا ہے، دنیا کو پرسکون بنانا ہے، اور مرتے ہوئے اللہ کو راضی کر کے یہاں سے جانا ہے. میں کیا کروں؟ میڈیکل کالج کی ڈگری میرا یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتی. تو اللہ نے پہلی گود ماں کو بنایا تھا. ماں نے 2.5 سال کا بچہ اسکول پھینک دیا، 3 سال کا بچہ اسکول پھینک دیا. اب ذرا اپنے نبی کی زندگی دیکھو. میرے نبی نے کہا 7 سال تک نماز بھی نہ کہو، جو سب سے عظیم فریضہ ہے نماز، کہ آپ کے آخری الفاظ تھے دنیا سے جاتے ہوئے میری امت نماز نہ چھوڑ. آپ سے بھی کہتا ہوں، ہمارے نبی جب دنیا سے جا رہے تھے 2 باتیں فرما رہے تھے. ایک فرما رہے تھے میری امت نماز نہ چھوڑنا، اور دوسرا فرما رہے تھے اپنے نوکروں پہ رحم کرنا. رحم، جو تمہارے ماتحت ہیں، تمہارے غلام ہیں، تمہارے نوکر ہیں، ملازم ہیں، ان پہ رحم کرنا. سارا دین 2 چیزیں، حقوق اللہ، حقوق العباد. حقوق اللہ میں نماز، اور حقوق العباد میں غریب لوگ، یہ سب سے آگے ہوتے ہیں. تو آپ نے کہا نماز نہ چھوڑنا. آپ نے کہا 7 سال تک تو نماز بھی نہ کہو. تو کیا کرو؟ 7 سال تک اسے فری کرو تاکہ وہ زندگی عملاً سیکھے. ہم سیکھنے کا مطلب سمجھتے ہیں رٹا لگا لینا. رٹا لگانے کا نام تو علم نہیں ہے. آپ سب لوگ رٹے لگا کے پاس ہوتے ہو. علم سمجھ کو کہتے ہیں، علم فہم کو کہتے ہیں. کاغذ کے پرزے کا نام علم نہیں، کتاب کو یاد کر لینے کا نام علم نہیں. میں FSC تک پاس ہوتا گیا. کیسے؟ پڑھنے کا کوئی شوق نہیں تھا، پیچھے ماں باپ کا ڈنڈا تھا. تو تسی یہ کام نہ کرے جی، ویسے تو دس دفعے امتحان والے دن کتاب سامنے یا اللہ میں تو کچھ بھی نہیں آمدہ، جڑا کل پیپر سوال آنا ہے تو کٹ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب کھول کے 2 صفحے ادھر پڑھے، 2 ادھر پڑھے، پھر دوبارہ بند کر دی. اچھا حافظہ میرا اچھا تھا، میں پڑھ کے مجھے یاد ہو جاتا تھا. پھر دوبارہ یا اللہ اب کہنا میں کچھ نہیں آمدی، کل جو آمنا ہے کر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کو یہ کام 15-20 دفعہ کر کے فارغ ہو جاتا ہوں. میں ہمیشہ 8ویں میں سینٹو ماڈل اسکول میں 2nd آیا. تو میرے کلاس جو انچارج تھے نا محمد علی صاحب مرحوم، انہوں مجھے شاباش دینے کا میرے کان پکڑ لیا. او تو پڑھتا تو ہے نہیں تو نمبر کتوں لے نقل ماری؟ میں کہنے استاد جی نقل کوئی نہیں ماری، بکو رب نے میرا سبب بناتا ہے. وہ لگا تکا لگ گیا میرا. تو اب مجھے بھی پڑھا لکھا کہو گے. ساری زندگی بہت قیمتی ہے، ویسے ہی تھوڑی سی ہے، چند صبحیں چند شامیں. یہ امت عمر کے لحاظ سے بہت فقیر ہے. پہلی امتیں عمر کے لحاظ سے مالدار تھیں، 100 سال 150 سال 200 سال، لیکن مال کے لحاظ سے تنگ تھے. یہ امت مال کے لحاظ سے ان سے بہت آگے ہے اور عمر کے لحاظ سے بہت فقیر ہے. وہ جو شاعر نے کہا تھا عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن بہادر شاہ نے، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. یہ ہماری کہانی وہی ہے اس امت کی. یہ سب سے پیک ٹائم ہوتا ہے، کھیلنے کودنے خوشی.
لیکن آپ پڑھائی کے جکڑن میں پھنسے ہوئے. اس سے نکلتے نکلتے ایک عمر بیتے گی، آپ کے ہاتھ میں ایک پرزہ آئے گا، ایک کاغذ ہوگا، اور آج کل ایسے کاغذ ہر چوتھے لڑکے کی جیب میں ہیں، نہ جاب ہے نہ شوق ہے، پھرتے ہیں خار میر کوئی پوچھتا نہیں. اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. تو 40 سال کی عمر میں جا کر اگر کسی کو کچھ ملنا ہوتا ہے تو اس کے آثار پیدا ہوتے ہیں. عام طور پر 40 سال کے بعد زندگی کی بیشتر ڈور لپٹ چکی ہوتی ہے. ایک ڈاکٹر مجھ سے کہنے لگے، بڑے مالدار، کہ میری دولت کا مجھے کیا فائدہ، جب میرے فائدہ اٹھانے کے دن تھے تو میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا. میں پڑھنے میں لگا ہوں، ڈگری میں لینے میں لگا ہوں، پڑھتے، ڈگری لیتے، سیکھتے. جب خواہشات ٹوٹنے لگیں تو پیسہ آنے لگا. اب پتہ نہیں اولاد کے مقدر میں بھی ہے کہ نہیں. ضروری تو نہیں کہ ماں باپ کی کمائی سے اولاد نفع اٹھائے، کوئی ضروری تو نہیں، ورنہ تو کوئی مالدار کے گھر میں غربت نہ آتی اور کسی غریب کے گھر میں مال نہ آتا. تلک الایام نداولها بین الناس، یہ تو اللہ تعالیٰ سے گھماتا رہتا ہے، پھراتا رہتا ہے. تو ذرا آپ اپنی بے بسی پہ غور فرمائیں کہ بے شمار بندھن ہیں جنہوں نے ہمیں باندھ دیا ہے. ایک کھولتے ہیں دوسری گانٹھ آگے ہوتی. ہم تو چلو 5-6 سال کی عمر میں اسکول گئے تھے، اب تو 3 سال کا بچہ، پیمپر لگا بچہ اسکول پہنچا ہوتا ہے. چند دن پہلے ایک اسکول میں گیا تو وہ جو بالکل چھوٹے 3-2.5 سال والے بچے نا، تو وہ انہوں نے مجھے دکھائے، کوئی ادھر رو رہا، کوئی ادھر رو رہا، کوئی وہاں رو رہا، اور وہ ایک دروازہ ذرا سا وہ بند ہو گیا تو اندر بچوں کا شور، دروازہ کھولو. ماں باپ بھی بڑے نادان ہیں، کوئی یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ پہلی گود تو ماں ہے، پہلا ٹیچر تو ماں ہے. جب پہلا ظلم ماں نے کیا اور باپ نے کیا کہ اپنی گود سے نکال کر ایک تنخواہ دار کی گود میں ڈال دیا. تنخواہ دار کو کیا درد ہوگا، اور کہاں ایک بچے کو دیکھنا یا 2 دیکھنا یا 3 دیکھنا، اور کہاں 25 بچے دیکھنا، وہ بھی گود کے نہیں اور ماؤں کی گود کے، اور اس پر تنخواہیں بھی تھوڑی تھوڑی. تنخواہ بھی اتنی نہیں ہوتی کہ بشاشت سے کوئی پڑھائے، تھوڑی تھوڑی تنخواہیں ہیں، ان کے چڑچڑے دماغ ہوئے ہوتے ہیں. مال کی ہوس نے مزدور کو مزدوری پوری نہ دینے کا ایک ٹرینڈ بنا دیا. چونکہ لوگ بے روزگار ہیں تو تھوڑی تنخواہ پر بھی کہتے ہیں چلو نہ ملنے سے تو بہتر ہے، کچھ تو مل رہا ہے. میرے بچوں، ہمارا علم غلط ہو گیا ہے. دیکھو نا کتنی بن چکی ہیں یونیورسٹیز، تو تہذیب کا لیول تو اور نیچے چلا گیا. کتنے ڈاکٹر ہاسپٹل اور بیماریوں کا لیول اور اوپر چلا گیا ہے. اور کتنی بڑی ایگریکلچر یونیورسٹی، اور میں تو ذمہ دار گھرانے سے ہوں، اور سنڈیوں نے اور بیماریوں نے ساری فصل کو تباہ و برباد کر دیا ہے. کتنا مشین کا دور آ چکا ہے کہ مشینیں کام کریں گی، بندے فارغ ہوں گے، اور فرصت نام کی چیز ختم ہو گئی. موبائل نے فاصلے سمیٹ دیے ہیں، مشرق کو مغرب سے ملا دیا ہے، شمال کو جنوب سے ملا دیا ہے، لیکن دلوں کے فاصلے مشرق اور مغرب سے بھی دور چلے گئے ہیں، شمال اور جنوب سے بھی دور چلے گئے ہیں. صنعت و حرفت اپنے کمال کو پہنچی ہے، لیکن غریب کی آنکھوں سے آسمان لرز رہا ہے، کانپ رہا ہے. تعلیم کے نام پر لاکھوں ادارے ہیں، لیکن عزت داروں کی عزتیں برباد، پگڑیاں اچھل رہی ہیں، چادر عزت کی تار تار ہے،
اور انسانی شکل میں درندوں سے دیس بھر چکا ہے، یہ الٹ کیوں ہو رہا ہے؟ تعلیمی ادارے بنے تو تہذیب آتی، تو درندگی آ گئی. زراعت کے ادارے بنے تو زراعت ترقی کرتی، سنڈیاں آ گئی. میڈیکل کالج بڑھے، ڈاکٹر بڑھے تو بیماری کا لیول نیچے جاتا اوپر چلا گیا. کمیونیکیشن کے اسباب بڑھے تو دل قریب ہوتے، وہ تو ایک ماں کی اولاد یوں ہو گئے.